اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی دوسری جگہ شادی ہو جائے، ویسے ہوتا نہیں ہے اکثر، اچھا شوہر کا انتقال ہو جائے پھر ٹھیک ہوا ہے، میں سمجھتا تھا بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا، بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی دوسری جگہ شادی ہو جائے، پھر وہ پہلے شوہر کے لیے دعا کرے اور اس کے آنسو نکل آئیں، تو کیا وہ عورت گنہگار ہوگی؟ نہیں، گنہگار تو نہیں ہوگی، لیکن یہ دوسرے میاں کو پتہ چلا نا تو وہ چھوڑے گا نہیں۔ اگر اس میں غیرت ہوگی وہ بولے گا بس کرو، آنسو مت۔ اگر آپ رو رہی ہو پہلے میاں کو یاد کر کے دعاؤں میں اللہ مغفرت کر دے، اور دوسرے کو پتہ چل گیا آنسو نکلے ہوئے ہیں، وہ آ کے پوچھا بیگم آج تک تو آپ کو کبھی روتے ہوئے، اتنا تو جنازے پہ روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آج میں نے دعا پہ روتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو، اور آپ کہیں میں پہلے شوہر کی دعاؤں میں رو رہی ہوں، تو آپ سوچو آپ اس کے کیا جذبات ہوں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے شوہر دوسری بیوی کے لیے دعا کرتے ہوئے رو رہا ہو اور اس دوران پہلی بیوی آ جائے اور آپ شوہر کہے کہ میری دوسری وائف بہت بیمار ہے اس کے لیے میں رو رہا ہوں، تو پہلی چھوڑے گی کیا شوہر کو؟ بولے گی رونا ہے ادھر ہی جا کے رویا کر بھائی، میرے سامنے کیوں رو رہا ہے؟ تو یہ غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ کی دوبارہ شادی ہو جائے تو پہلے شوہر کو بھول جائیں، کیونکہ آخرت میں دوسرا والا ہی ملے گا، اب آپ کو پہلا والا نہیں ملے گا، جو آخری شوہر ہوتا ہے وہی ملتا ہے جنت میں۔ تو جب ہمیشہ کے لیے اسی سے تعلق بحال رکھیں۔ ہاں غیر اختیاری طور پر یاد آ جائے، آنسو نکل آئیں، تو غیر اختیاری چیزوں پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن اس میں آنسوؤں کو بھی چھپانا ہے آپ نے۔ ایسا نہ ہو شوہر کو بتائیں کہ میں سچ بولنے کی عادی ہوں، سچ بھی بولوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گی، اور پھر میں سچ بول رہی ہوں کہ میرے آنسو شوہر کو یاد کر کے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ غیر اختیاری طور پر رونا آ جائے ٹھیک ہے، لیکن اب دعاؤں میں یاد نہ کریں اس کو، بھول جائیں اس کو۔ نئے شوہر سے اپنا تعلق بحال کریں، شریعت کا یہی حکم ہے۔ جو آپ کا میاں حاضر سروس میاں ہے اس کو فوکس کریں، آپ ریٹائر میاں کو بھول جائیں۔ ام عمر کراچی سے، میرے پاس تقریباً 18 سے 20 تولے سونا ہے، میرے شوہر اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ سونا بیچ کر حج پر جاؤں، مگر میرے شوہر اس پر راضی نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی دوسرا محرم ہے جس کے ساتھ میں جا سکوں۔ تو برائے مہربانی مجھے بتائیے کہ ایسی صورت میں کیا کروں؟ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اگر میری موت آ گئی تو یہ سونا میرے لیے وبال بن جائے گا۔ بالکل صحیح ڈر لگ رہا ہے آپ کو۔ 20 تولے سونا ہے تو آپ پر حج لازم ہے، جیسے ہی محرم کا انتظام ہو جائے آپ چلی جائیں۔ شوہر اگر ناراض بھی ہو تو شوہر کی ناراضی کی پرواہ نہ کریں، لیکن محرم کا ہونا بہرحال ضروری ہے۔ محمد غوث انڈیا سے، کیا رہن کا گھر کرائے پر دے سکتے ہیں؟ اس سے جو کرایہ آئے گا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ رہن جو ہے نا آپ نے دین کے بدلے میں ایک چیز لی ہوئی ہے، تو آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، مشروط فائدہ۔ ہاں جس نے رہن آپ کو دیا ہے وہ گھر، اور اس سے کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں تھا، ویسے ہی وہ کہہ دے کہ یار اب تمہارے پاس رکھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں یار، تم کرایہ بھی لیتے رہو، تو جائز ہے پھر، کیونکہ سود مشروط معاہدے جو مشروط نفع ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ لیکن اس میں اس بات کا بہرحال خطرہ موجود ہے کہ جس نے دین لیا ہوا ہے، قرض لیا ہوا ہے، عین ممکن ہے وہ آپ کو گھر کرائے پر دینے کی اس لیے اجازت دے رہا ہو کہ تاکہ آپ جلدی قرض نہ مانگو، تو پھر یہ سود ہی ہوگا۔ اس لیے احتیاط یہی ہے کہ نہ دیا جائے کسی بھی صورت میں کرائے پر دے دیا تو کرایہ سارا اس کے حوالے کیے جائے جس کا گھر ہے۔